جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کو دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان اصل میں پاکستان کا دنیا کا اس گلوب کے اوپر واحد نیوکلیر اسلامک نیوکلیر پاور، تو اس وجہ سے پوری دنیا کے دماغوں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ہر جگہ پہ کھٹکتا ہے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خاص طور پر جب یہ کمپلیٹ، یہ اپنے نام کے مطابق کمپلیٹ پاکستان بنے، جس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو پھر تو دشمن کی موت واقع ہوتی ہے۔ دشمن کی کرے جو دشمن کا جی کرے۔ دشمن کیسی شکل دیکھنا چاہتا ہے آپ کو پاکستان کی؟ اس میں سے اسلامی بھی نکالنا چاہتا ہے، جمہوریہ بھی نکالنا چاہتا ہے، اور پاکستان وہ بنانا چاہتا ہے جس کا یہ آئین نہ ہو جو اس وقت ہے۔ اس وقت کالے پونڈ جتنے بھی باہر سے فارن فنڈڈ جتنی لیڈیں ہیں، وہ ہر وقت جتنے مارشل لگی ہیں آپ کے ملک میں، وہ ساری کی ساری مارشل آئین کے اوپر اٹیک تھا۔ آپ کے ملک پہ نہیں، آئین پہ مارشل لگی تھی۔ تو یہ آئین کسے اچھا نہیں لگتا، یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ باتیں بہت لمبی چوڑی آج کرنے والی، گنڈا پر گرفتاریاں، بڑی باتیں ہیں، ساری آپ سن بھی رہے ہیں، ہم بھی کریں گے ادھر۔ پہلے آپ دشمن کیسی شکل دیکھنی چاہتا ہے آپ کے ملک کی، یہ ایک چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ خبردار پاکستانیوں، انقلاب آ گیا ہے۔ راہ پہ آ جاندا اے، تک تک تھکیاں خان نظر نہیں آندا اے، ہر نک دا کوکا ڈھٹھار توکا، لب لب تھکیاں نہیں لبدا، موڑیاں ڈھولا کلیاں دل ہن نہیں لگدا۔ جی تو پیارے پاکستانیوں، ادھر کوکے شوکے بوکے موکے یہ سارا کچھ پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں دشمن، بڑا سارا انویسٹمنٹ کر کے، بڑی کوششیں کر کے، بڑی تقدو کر کے، دشمن پوری کوشش میں ہے۔ کلپس بہت سارے آج چھوٹے چھوٹے بالکل ٹائنی سے کلپس ہیں، انجوائے بڑا کریں گے آپ۔ نیکسٹ کلپ دیکھیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ غلطی سے نہیں لگ گیا، یہ میں نے خود ہی لگایا ہے، یہ مجرئی۔ لیکن آپ کہیں گے خبروں سے، یہ حالات حاضرات سے، یہ سارے ڈسکس کرنے سے مجرے کا کام، یہ ہے مجرئی۔ لیکن وہ سٹیج شو والا یا وہ کنجر ملے والا وہ دوسرا تیسرا مجرا نہیں ہے، یہ دشمن کا مجرا ہے، یہ دشمن کی طاقت ہے۔ اس مجرے کے ساتھ دشمن جلسے جلوسوں میں لوگوں کو نکال کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ وہ ٹول ہے جو سوشل میڈیا کی ایکسٹینشن ہے آگے، یہاں سے پھر لوگوں کو کیچ کر کے ان کو جتنے دن ادھر رکھنا ہو دل ویسے لگایا جاتا ہے۔ باقی بھی دیکھ لیں۔ جی میرے دوستوں، جب بلاوا آتا ہے ساتھ اتنے سارے پیسے بھی آتے ہیں، کوچ بھی آتی ہے، ساتھ چند کشتیاں بھی آتی ہیں، تو جب جو ہی آپ اس کوچ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، آپ کو وہ سارے انٹرٹینمنٹ ساری ملنی شروع ہو جاتی ہے، سارے انٹرٹین کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھانا شانا، گانا بجانا، گانے کے ساتھ بجانا بھی، اور بجا کے ادھر ہی رہنا، یہ سارا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عوام مسترد کر دیتی ہے، جب عوام کو شعور آ جاتا ہے، اصل شعور، جب ان کے جعلی شعور کے سامنے عوام کا اصلی شعور آتا ہے، تو وہ پھر ان کی جلسہ گاہوں کی، ان کی بہت دیر تک تو آپ نے دیکھا 9 مئی کے بعد ان کا ترس گئے تھے ایک جلسہ ہمارا ہو جائے، اور سارا دارمدار ایک جلسے پہ تھا، ایک جلسہ آپ کروا دے پھر دیکھیں۔ وہ یادگار والا جلسہ ان کو یاد تھا جو کسی نے بنا کے سیٹ اپ دیا تھا، وہ ان کے خوابوں میں گھومتا ہے کہ جب ہمیں چانس ملے گا جلسہ کرنے کا تو پھر دیکھے گا عوام کیسی باندھتے ہیں۔ پھر اس جلسے کو آپ نے دیکھا کہ بھی سوشل میڈیا، انٹرنیشنل سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کون کون سے دور کی تصاویر نکال کے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جلسہ گاہ کے اندر ایک تھوڑا سا آپ کو میں جھلک دکھاتا ہوں، دیکھیں کہ جلسہ گاہ میں کیا صورتحال رہی ان کی، اور وہ ایک چھوٹی سی منڈی مویشیاں کا ایک وہ تھا احاطہ، جس کے اندر
اس کو بھر نہیں سکے. اس کے اندر رات کو کیا ہوا وہ باقی باتیں آگے چل کے کریں گے, لیکن سارا دن کیا صورتحال رہی جب لوگوں کو نکلو 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 چلو چلو کرتے رہے, یہ بھی دیکھیں آپ. اے ویکھو بھائی کھچا کھچ خالی جگہ ساری. اے ویکھو ماشاءاللہ جلسہ. کنال جگہ جے ماشاءاللہ, صرف کنال ایک. اے بھی نہیں بھری ہے. اے ویکھو, اے ویکھ لو آ سٹیج لگا جے, کوئی شے نہیں ہے ماشاءاللہ. کھجل ہو رہے ہیں بڑی دیر دے سرگی ویلے دے. کہتا ہے کھجل ہو رہے ہیں. بھئی کھجل تو آپ پورے پاکستان کو کر رہے ہو, بڑے عرصے سے کھجل کری جا رہے ہو, کھجل ہو رہے ہیں. بہرحال جب یہ لوگ باہر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں, اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بلبلوں کے ساتھ ڈانس پارٹیاں انجوائے ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ ڈانس پارٹیوں کے ساتھ بڑے بڑے رینج ہوتے ہیں, پیسہ باہر سے آتا ہے, میلہ ادھر لگتا ہے. لیکن ان کے جو ستونگڑے اور جو بڑے بڑے ستونگڑے ہیں جو ان کے لیڈران بنے ہوئے ہیں, وہ جب بنا لینے کے لیے کہیں گھس جاتے ہیں پارلیمنٹ میں یا کہیں, وہاں پہ گھس کے چھپ کے بھی ان کے اللہ تللے نہیں بند ہوتے. جس وقت یہ باہر جو بھی انہوں نے حرکات کی, ان کا وزیر لایا وہاں سے, اس نے جو کچھ کیا, اس کے بعد یہ گرفتاری شروع ہوئی, یہ بھاگ کے چھپے. یہ جو باہر بیٹھے کھجل ہو رہے ہیں, یہ باہر پھر بھی کھجل ہی ہو رہے تھے, اپنے گھروں میں بھی کھجل ہی ہو رہے تھے. ان کے لیڈران کیا اس وقت بھی کر رہے تھے, یہ بھی ایک جھلک دیکھ لیں. جی تو دوستو, گرفتاریوں کے ڈر سے پارلیمنٹ میں چھپے ہوئے پارلیمنٹیرینز وہ ادھر کیا یشیاں مار رہے ہیں اور کیسے کیسے سسٹم بنا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ گرفتار ہوئے. ریاست کو ایک ہی مشورہ ہے ہر ایک پاکستانی کا, جیسی لینگویج یہ بولیں ویسی لینگویج ان کے ساتھ بولو, جیسا منہ ویسی چپیڑ. جب تک ان کو کوئی روکے گا نہیں, ان کو آج تک کسی نے روکا نہیں ہے, ان کو کوئی روکے گا نہیں, یہ رکیں گے نہیں, یہ چلتے جائیں گے, اسی طرح بڑھتے جائیں گے جس طرح کافی سارے بڑھ چکے ہیں. پرانی پارلیمنٹ جو ان کی پارلیمنٹ تھی, جو انہوں نے حکومت کی پاکستان کے اوپر, اس کا ایک نام نہاد اسپیکر جو کہ کبھی نیوٹرل نہیں رہا, جو کہ پارٹی کی پالیسی بھی چلتا رہا جبکہ اس کو نیوٹرل چلنا چاہیے تھا, اسد کیسر, وہ چند باتیں کر رہا ہے, اس کی باتیں بھی سنتے ہیں. وہ کیا بکواس کر رہا ہے, بکواس ہی ہم کہیں گے. پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف جب بولے گا تو وہ بکواس ہی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بک رہا ہے. آج اس ویڈیو کے ذریعے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان فاشسٹ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گور کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اسپیکر صاحب نے بہت کمزوری دکھائی ہے. اس پارلیمنٹ کی تو ویسی عزت نہیں تھی, ایک جاری پارلیمنٹ ہے, ایک مینڈیٹ چور لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں. مینڈیٹ چور حکومت, مینڈیٹ کس نے چوری کیا, کب چوری ہوا, کیسے چوری ہوا. آپ نے فارم 47 45 مینڈیٹ چوری بڑے شور کر لیے. آپ ایک بات بول رہے ہیں کہ آپ بھی کبھی اسی پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے, اور آپ قانون سازی اور کیا کچھ کیا چیزیں آپ نے کی, آپ کو یاد بھی نہیں ہے, آپ بھول گئے ہیں. بہرحال قوم نہیں بھولی ہوئی, قوم کو سارا یاد ہے. آپ کے کہہ دینے سے, آپ کے بکواس کرنے سے, مینڈیٹ چور اور یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتی. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ کے اپنے کالے پونڈ ہے, وہاں پہ بھی ثابت نہیں کر سکے, آپ وہاں پہ بھی کیسز لے گئے. آپ یہ بھی یاد رکھیں جو گنتیاں ہوئی وہ آپ کے خلاف فیصلے آئے. آپ نے داندری کی ہوئی تھی, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا تھا. آپ چور ہیں, مینڈیٹ چور آپ ہیں, آپ ثابت شدہ ہیں. آپ کسی پہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی اور مینڈیٹ چور ہے. بہرحال اور بکواسیات سنیں, آگے چل کے پھر بات کرتے ہیں. اور پھر وہ قانون سازی بھی اس طرح کرے, اور چیف جسٹس کی یہ جو ہے نا, یا ججز کی لیے اگر کوئی اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے یا تعداد میں اضافہ کرنا ہے, اور کوشش یہ ہے کہ جتنی پی ٹی آئی کی ایم این اے وہ نہ آئے, یا یہ چند لوگوں کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالے اور دباؤ سے اس سے ووٹ دلوائیں, تو یہ غلط فہمی ہے. جی تو اصل کیسے آپ کو بھول گیا کہ آپ پارلیمنٹ کے جب اسپیکر تھے, آپ کا بھگوان جس کے لیے آپ سر کر رہے ہیں, عمران خان جسے کہتے ہیں,
وہ تو خود مانا ہے, وہ تو اس کا خود انٹرویو پڑا ہوا ہے, آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے, آپ وہاں اندھے رہتے ہیں کہ اس نے خود کہا کہ ایجنسیوں کو کہتے تھے وہ لا کے وہ ڈلواتے تھے. آپ نے وہ کام پاکستان میں کیے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, اور یہ لوگ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کی, اس پاکستان کو بچانے کی اسٹرگل کر رہے ہیں جو آپ بگاڑ کے گئے ہوئے ہیں. مجرم کو کہیں سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, جو ریاست کا مجرم ہے وہ کہیں پتال میں بھی چھپ جائے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. کوئی ادھر اگر آپ خانہ کعبہ کہہ رہا ہوں, مسجد نبی میں جا کے آپ تقدس وہ بحال نہیں رکھ سکتے, تو دوسروں کو کیسے سوچتے ہیں جی آپ ایک پارلیمنٹ کا تقدس بحال رکھیں. اور پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے ہم کہاں سے کس کو کیسے گرفتار کر رہے ہیں. وہ بڑے سمجھدار ہیں, ان کو سارے قوانین آتے ہیں. آپ کا جو نظام یہ ہے کہ جو آپ کے فیور میں ہو وہ ٹھیک ہے, آپ کی جماعت ٹھیک ہے, باقی سارے پاکستان کی جماعت غلط ہے. آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں ججز ٹھیک ہیں, باقی سارے ججز غلط ہیں. آپ کی فیور میں جو بات جائے وہ ٹھیک ہے, باقی سارا کوئی غلط ہے. اس طرح پاکستان تو کیا دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا, اس طرح فاشسٹ لوگ نہیں چل سکتے. آگے سنیں اور بکواسیات ان کی. دیکھیے, ہم نے یہ تحریک شروع کیا ہے پاکستان کو آئین اور قانون کے لیے, کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ ڈریں گے نہ دبیں گے. انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور آگے بڑھیں گے. میں اپنے تمام کارکنوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ مایوس نہیں ہوں گے, اس حالات کا مقابلہ کریں گے. ہم نے اس ملک کے لیے, یہ ہمارا ملک. آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ تو کئی دفعہ پیچھے ہٹے, آپ کی ریڈ لائن تھی وہاں سے پیچھے ہٹے, آپ گرفتاری نہیں دیں گے اس سے پیچھے ہٹے, پتہ نہیں کس کس باتیں پیچھے ہٹے. بغیرت لوگوں یہ بتاؤ کہ آپ جب اسپیکر تھے, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے, آپ نے قانون کی حکمرانی قائم کی تھی. آپ نے بل پاس کروانا تھا, فیض مید کو فون کرتے تھے, وہ بندوں کو لے کر آتا تھا. عامر لیاقت کی بات یاد رکھیں کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں. جس دن عدم اعتماد تھی اس دن تم وہ اوپر والی کرسی چھوڑ کے وہ قاسم سوری پہ نیچے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ اگر اتنا ہی قانون وہ حکمرانی تھی, وہ اتنا ہی ٹھیک تھا, تو نیچے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ لہذا آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے ہو. جو بکواسیات, جو الزام آپ آج لگا رہے ہو, یہ سارا کچھ آپ خود کر کے ہو. آگے چلتے ہیں اور بکواسیات سنتے ہیں اس کی. ہم نے اس ملک میں اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھنا ہے, اور وہ مستقبل تب ہوگا اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی. میں ان جعلی حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا یا کیسز بنائے اس کو واپس لو, اور اگر تم کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہو تو اس کو مانے گا کون, اس کی حیثیت کیا ہوگی, اور ہر صورت میں ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں, ہمیں ایک دن پورے ملک میں نکلنا ہوگا تاکہ یہ فاسسٹ حکومت, ابھی ان کے دن گنے جا چکے ہیں, ابھی اس حکومت کی مزید برداشت سے یہ باہر ہے. کسی طور پر نہ عوام اس حکومت کو برداشت کرتے ہیں نہ ہم برداشت کریں گے. ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کڑے ہوں گے انشاءاللہ. ذرا عمران خان کے ساتھ جی یہ ہمیں پتہ کہ آپ کسی ضابطہ, کسی اصول, کسی قانون کو, کسی آئین کو آپ نہیں مانتے. آپ جو آپ کے اگینسٹ ہے چیز اس کو آپ نہیں مانتے, یہ ہمیں پتہ ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قانون قوانین ہم پاس کریں نہ کریں, حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے, ساری سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ ہے, دہشت گردوں کے ہاتھ سے نکل یہ حکومت. اب یہ اس وقت سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی, وہ قانون سازی کرے نہ کرے. آپ سے کسی نے کوئی مشورہ نہیں مانگا. باقی رہ گئی بات, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب بھی جو کرنا ہے وہ کر لیں. آپ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. آپ جیسے ٹپوری کہی آئیں گے, کئی فارن فنڈڈ فتنے آئیں گے جائیں گے, آتے رہیں جاتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم رہے گا. کرنے کے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں. ابھی ہم نے گنڈا پور کی باتیں نہیں کرنی ہے, ابھی ہم نے اور بھی باتیں کرنی ہیں. کل کیا ہوتا رہا ہے وہ بھی باتیں کرنی ہیں. چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, دوسری ویڈیو میں بات کروں گا گنڈا پور وغیرہ کے اوپر, ساری چیزوں کے اوپر. تو پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ پاک اس فتنے سے, ان وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردوں سے پاکستان کو محفوظ کرے, اور انتشاری
کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، پرامن، ساتھ منہ سے بھی کہتے ہیں پرامن احتجاج کرنا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پاکستانیوں بتاؤ انہوں نے کبھی زندگی میں پرامن احتجاج کیا؟ جبکہ وہ احتجاج پرامن نہیں ہوتا تو پھر اس میں پرامن کیوں ڈالتے ہو؟ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.